السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر تمام پیغام حکمت بنام رمضان کے لائیو سیشن سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجاز العاصم۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ عشرہ نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عبادت، دعا اور استغفار کی خصوصی طور پر تلقین فرمائی۔ تو آئیے آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ایک مسلمان اپنے اس آخری عشرے کو کس طرح بہترین انداز میں مینج کر سکتا ہے تاکہ اس کے دن اور رات غفلت میں نہ گزریں بلکہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے۔ آئیے اس بابرکت نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلامک اسکالر، الحکمہ انٹرنیشنل۔ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آج کا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان اس بابرکت عشرے کو کس طرح گزارے اور اس عشرے کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اجاز بھائی، اگر بات کی جائے اس آخری عشرے کی، اس کی فضیلت اور اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ آخری عشرہ رحمتوں کا دروازہ ہے اور لیلۃ القدر جو ہے اس دروازے کی وہ کنجی ہے واہ جو واہ بندے کو دائمی سعادت عطا کرتی واہ، ہے۔ بہت رہی بات اس کی فضیلت اور اہمیت کی، ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اپنی کمر کس لیتے، واہ، خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، جو خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس کو جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے آپ نے تلاش کرنا ہے۔ اور کس قدر فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص لیلۃ القدر والی رات کے اندر احتساب اور ایمان کی نیت سے جو ہے وہ قیام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف فرما واہ، دیتے ہیں۔ سبحان کس قدر اللہ، اہمیت اس کی سبحان زیادہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے میں ان دنوں کی برکات کو حاصل کروں تو اس کو ایک مینجمنٹ بنانا چاہیے کہ میں کیسے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہوں۔ اس کے چند ایک طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اگر وہ اعتکاف کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اگر وہ اعتکاف کرے گا لازماً طور پر لیلۃ القدر کی رات کو پالے گا، واہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے گا، رات کو نفل و نوافل کا اہتمام کرے گا، یعنی اعتکاف کو لازم پکڑے۔ اگر اعتکاف نہیں کر سکتا پھر بھی عبادت کو جو ہے وہ لازم کرے، ایک شیڈول بنائے، ڈیلی بیس پہ جو ہے نفل و نوافل کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے، کیونکہ اگر اس نے ان 10 دنوں میں بھی جو رحمت والی راتیں ہیں، برکت والی راتیں ہیں، مغفرت والی راتیں ہیں، ویسے تو پورا مہینہ رحمت اور برکت والا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جو لیلۃ القدر والی رات ہے اس کی زندگی کو بدل دے، اس کی جو ہے وہ تمام کمیاں اور کوتاہیوں کو پورا کر دے جو اس نے پوری زندگی کرتا رہا ہے، یعنی گناہ کرتا رہا ہے۔ اگر اس نے اس رات کا قیام کر لیا، اگر اس کو وہ رات نصیب ہو گئی نا، اس کے لیے جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ اور کثرت کے ساتھ ساتھ دعا کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ ہے نا، آخری 10 دن ہیں، مجھے اس قدر محبوب ہیں، اس قدر زیادہ پسند ہیں کہ اس میں انسان کو دعا، عبادت اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مجھے تو اس قدر یہ دن پیارے لگتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عبادت کا طریقہ بھی یہی تھا۔ آپ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس قدر اس کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو سما بھائی، اگر ایک انسان ہے اس کے پاس اس نے زندگی میں کوئی نیک اعمال نہیں کیے لیکن مسلمان ہے، نہ نماز پڑھی نہ ذکر و اذکار کی، لیکن وہ ان 10 دنوں میں آ جاتا ہے اللہ کے دروازے پر، لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، کیا اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اجاز بھائی، بات یہ ہے کہ یہ رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، نجات والا مہینہ ہے۔ اگر وہ پکے سچے دل سے آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ آ جاتا ہے نا، تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، تو اللہ اس کو ضرور انشاءاللہ معاف کرے گا، واہ، کیونکہ اللہ معاف کرنے پہ آئے،
100 بندے کے قاتل کو معاف کر دے، معاف کرنے کو آئے، وہ زمانے کی بدکارہ اور کنجری کو معاف کر دے، یہ تو بندہ، اس کے تو گناہ ہی بڑے چھوٹے ہیں، اگر سچے دل سے جو ہے وہ معافی مانگے اللہ سے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ انشاءاللہ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ جو انسان لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے اس کو کون سی ایسی دعا کرنی چاہیے جو بالکل مسنون ہے، حضور کے طریقے کے مطابق ہو؟ دعائیں اس کو مانگتے رہنا چاہیے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتی ہیں اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پالوں تو میں کون سی دعا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما، میں بھی تیرا بندہ ہوں۔ جب انسان دل سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گر گرا کے یہ دعا کرتا ہے نا، جتنا بھی چاہے گناہ گار ہے، سچے دل سے ندامت کے آنسو بہا کے اللہ سے معافی مانگے، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کا جو آنکھ کا آنسو ہے وہ زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ اس کو گناہوں سے پہلے معاف فرما دے گا۔ اگر دیکھا جائے نا، یہ نفس کی تربیت، عبادت کی لذت اور گناہوں کی مغفرت، یہ سب آخری عشرے کی سوغاتیں ہیں۔ واہ واہ۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عشرے کی برکتوں سے محروم نہ کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم عشرے کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، یہ وقت بہت بے حد قیمتی ہے اور اسی رات کو پانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر کی برکتوں اور ساعتوں سے نوازے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آج کی نشست یہی تمام ہوئی، لیکن پیغام حکمت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس حکمت کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اگلی نشست اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و نصر ہو۔ دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔ روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا۔